بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے مخرج نمبر 4۔ تو علم التجوید سیکھ رہے ہیں۔ علم التجوید کا علم شرعی طور پر ہر مرد اور عورت پر حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو اچھے طریقے سے سکھانے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیت سے سیکھیں کہ اور اس شوق اور ولولے اور محبت سے سیکھیں کہ آپ بھی دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو آتے ہیں مخرج کی طرف۔ مخرج نمبر 4۔ قوف 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 کا ہے۔ لحاظ لحاظ یعنی کوے کے متصل کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑا ہوا ساتھ زبان کی جڑ جب تالو سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ جیسے یہ اس تصویر کی طرف آئے کہ جو نہیں بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا کچھ ہے، تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس طریقے سے زیادہ بہتر سمجھ آ جائے کہ یہ ہماری زبان ہے اور یہ اوپر تالو کا نرم حصہ ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی ذہن میں بٹھا سکتے ہیں کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، کہ یہ زبان کی آپ کی جڑ ہے اور یہ اوپر تالو والا حصہ ہے اور اس کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح بھی آپ اس کو ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی بٹھا سکتے ہیں کہ لحاظ یعنی کوے کے متصل۔ اب لحاظ کیا ہے؟ اس جگہ کو کہتے ہیں لحاظ۔ اور یہ جو چھوٹا سا ایک دائرہ میں نے دیا ہے، یہ سمجھیں کہ یہ گوشت کا وہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے جو گلے میں لٹک رہا ہوتا ہے، جسے کوا کہتے ہیں۔ اب لحاظ یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ جب تالو سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اسی کو ہی یہ تصویری صورت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ زبان کی جڑ جب کوے کے ساتھ ٹچ کرے گی، لگے گی، تو اس سے قوف 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 یہ ادا ہوگا۔ اور اس طریقے سے بھی کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ تو حرف قوف، قوف کو جب ہم اس کا تلفظ لکھیں گے تو یہ 3 حرف کا لکھا جائے گا۔ اس میں یہ قوف، الف اور فا ہے۔ تو جو 3 حرف کا ہوتا ہے اس کو 5 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ قوف قوف قوف۔ امید ہے دونوں طریقوں سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اور جو دوسری ہے وہ بھی یہی ہے کہ لحاظ ہے، یعنی اس جگہ کو لحاظ کہتے ہیں۔ لحاظ ہے یعنی کوے کے متصل، یہ اوپر کوا ہے آپ کا جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے متصل ساتھ جڑی ہوئی جو زبان کی جڑ ہے، جب وہ تالو سے لگے گی تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ اور اسی کو اگر ہم پڑھیں گے تو ذوقو ذوقو، ایک تو یہ جو قوف ہے یہ مستعلیہ ہے۔ قوف مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو ہر حال میں موٹے یعنی پر پڑھے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب قوف ساکن ہوگا، اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش نہیں ہوگی، یہ چھوٹا سا جزم کا نشان ہے۔ تو جس حرف کے اوپر یہ جزم یعنی ساکن کا نشان ہوتا ہے اسے ہم ساکن حرف کہتے ہیں۔
تو قوف جب ساکن ہوگا تو یہ تھوڑا سا اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں، تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ وہ بعد میں چلیں آپ کو تفصیلاً سمجھاؤں گی، فی الحال آپ کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہو تو یہ میں ساتھ بات بتا رہی ہوں۔ ذوقو، اب یہ قوف کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی نا اس میں باز گشت کر رہی ہے، یعنی تھوڑی سی ہل رہی ہے۔ اسی طرح الفلاق، ال کو جو ہے نا اس کو نہیں ہلنے دینا ہے، ال پہ لام آواز بند کر دینی ہے۔ الفلاق، لاقو، لاقو، یہ آواز تھوڑی سی آپ کی دوبارہ آ رہی ہے۔ الفلاق، خلاق، خلاق، اور اسی نسبت سے اس کو پھر لحاتیہ کہتے ہیں، یعنی لحات اس جگہ کو کہتے ہیں اس کو جہاں پہ وہ زبان کا جو چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے، یہ جگہ جو ہے لحات ہے۔ تو یہ زبان کی جڑ جب اس سے لحات سے ٹکر کھاتی ہے تو قوف ادا ہوتا ہے، اسی نسبت سے پھر اس کو لحاتیہ کہتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا سبق ہے آج کا قوف۔ امید ہے آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے خوب پریکٹس کرنی ہے، پھر اپنی آواز خود ریکارڈ کر کے اس کو سننا ہے، اور جب تسلی ہو جائے کہ یہ ہماری اب آواز جو ہے بالکل ٹھیک ہے، میری آواز جیسی ہی آپ کی آواز نکل رہی ہے، تو پھر آپ نے وہ سبق سنانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔